تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دوسرے نبی یا اس درمیان میں اور بھی نبی آئے ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، لیکن یہ رسول پہلے تھے۔ اچھا، اب ہم نبی اور رسول کے فرق کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں، ہر رسول نبی تھے پر ہر نبی رسول نہیں تھے۔ نبی وہ ہیں جو ایک قانون ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، اس کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام تو نبی ہی ہو سکتے تھے کیونکہ پہلے سے تو کوئی شریعت نہیں تھی، اور جو دی گئی وہ اللہ کی طرف سے، وہ پہلا حکم تھا، وہ پہلے انسان تھے اور انہیں ہی فالو کرنا تھا، اس لیے وہ نبی تھے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تو انہیں ایک نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں اتارا۔ اسلام دین ازل سے ابد تک اسلام ہی ہے۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے قانون۔ اسلام تو دین شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی دین تمام انبیاء کا دین تھا، لیکن قانون تھوڑے بہت ہر ایک نبی کی شریعت میں چینج ہوتے رہے۔ کہیں پر جیسے کہ کہیں پر دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنا جائز تھا، اور امت محمدیہ کی شریعت میں دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں تھا۔ کہیں پر جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کے بچے ہوئے تو بھائی بہنوں میں نکاح جائز تھا، ان کی شریعت میں نکاح جائز تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی شریعت میں سگے بھائی بہنوں سے نکاح جائز نہیں تھا، ان کی شریعت میں کزن سے نکاح جائز تھا۔ تو اس کو شریعت کہتے ہیں۔ کسی کی شریعت میں خرگوش کا گوشت کھانا جائز تھا، کسی کی شریعت میں خرگوش کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، تو اسے قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ رسول جب آتے ہیں تو وہ شریعت ان میں تھوڑی سی چینجز کے ساتھ آتے ہیں، اور اسی لیے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی جو پچھلی شریعت آ رہی ہوتی ہے اسے ہی موو آن کرتے ہیں، اسے ہی آگے لے کر چلتے ہیں، اور اس لیے وہ نبی کہلاتے ہیں، اور رسول اسی لیے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ قرآن میں 5 انبیاء کو اولو العزم انبیاء کہا گیا، یعنی کہ وہ نبی جنہوں نے تاریخ پر، ہسٹری پر بہت بڑا امپیکٹ ڈالا، بہت زیادہ وہ ان کی وجہ سے انسانیت میں بہت بڑا چینج آیا۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پھلی پھولی ادھر ادھر ایریے میں آباد ہوئی، لیکن جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو تب تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بت پرستی آ گئی تھی، وہ شرک کرنے لگے تھے، اللہ کے ساتھ معبود بنانے لگے تھے، اور کسی دوسری چیزوں کو وہ پوجنے لگے تھے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی بھی پیاری انداز میں، کتنے بھی اچھے انداز میں کسی کو نصیحت کریں، کسی کو بات بتائیں، اگر انہیں نہیں ماننا ہوگا تو وہ نہیں مانیں گے، ہے نا؟ تو انبیاء کی، تو ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بتانے میں کوئی کمی ہے، میں پوری بات میں اچھے سے نہیں بتا پا رہا۔ یہ شیطان ڈالتا ہے ہمارے اندر، ارے وہ تمہاری باتیں بورنگ ہوتی ہیں اس لیے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، اللہ کی بات ہوتی ہے، ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ یا نکال نہیں سکتے، ہمیں وہی بتانا ہے جو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر کسی کو بورنگ لگ رہا ہے تو اس کو اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بات ہم بدل نہیں سکتے۔ تو نبی نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ 950 سال تک انہوں نے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ پھر جب اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ہے نا؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ دین کا کام کریں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کو لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا۔ مجھے اور آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ اگر میرے رب نے یہ حکم دیا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر کبھی کوئی آپ کا مذاق اڑائے، آپ حجاب کریں، مذاق اڑائے، آپ اگر ہنسی مذاق یا بیہودہ باتیں نہ کریں، یا آپ موویز نہ دیکھیں اور پھر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، تو آپ کو کیا سوچنا ہے؟ ارے واہ، اب تو یہ لوگ مجھ سے نبیوں والا برتاؤ کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ یہ سمجھنا ہے
کہ انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا تو میرا اڑایا جا رہا ہے، تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پھر مجھے اجر بھی نبیوں والا دے گا، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پتہ ہے آپ کو نبیوں کے مقام تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اللہ کا کام کر کے۔ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ نبیوں کے ساتھ کون لوگ رہیں گے؟ جو دنیا میں اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ، تو آپ سب بھی نبیوں کے پڑوس میں رہ سکتے ہیں جنت میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ بھلے ہی نبی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی ساری اولاد نیک ہو۔ نوح علیہ السلام کی ایک اولاد کافر تھی، مشرک تھی، اس نے بات نہیں مانی، حالانکہ ان کے والد، ان کے ابو نبی تھے، پھر بھی۔ تو اس لیے ہمیں، اگر ہم کسی نیک انسان کے بچے کو دیکھیں کہ وہ بگڑ گیا ہے تو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس انسان میں ہی کوئی غلطی تھی، نہیں، اللہ نے ہمارے پاس ڈھیروں مثالیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں نبی کے بچے بھی، ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئیں۔ تو اللہ نے نبیوں کے قصے ہمیں اسی لیے بتائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اپنے لیے اس سے نصیحت نکال سکیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ نے ایک عذاب بھیجا، بہت سارا پانی پوری دنیا میں پھیل گیا اور پوری دنیا اس میں ڈوب گئی۔ صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کی بات مانی تھی، جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ جب کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام تو وہاں کہیں پانی نہیں تھا، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے یہ صحرا میں، ریگستان میں کشتی کہاں پر چلائے گا، اور جب لوگ سوار ہو رہے تھے تو بھی وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ زمین نے خوب پانی نکالا، آسمان سے خوب پانی برسا، اور پھر وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے اللہ کی بات مانی تھی۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی اولو العزم نبی کہا ہے، جنہوں نے دنیا پر بہت بڑا امپیکٹ چھوڑا۔ اور نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ، نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی قوم تھی جو پانی میں بہہ گئی اور ان پر عذاب آ گیا، تو جب قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اور کہے گا کہ کیا اللہ نے تمہاری طرف کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں، ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا آپ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے، اے نوح، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں بتایا تھا اللہ کے بارے میں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے، بتایا تھا میرے رب، میں نے انہیں سب کچھ بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے، ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ اللہ فرمائے گا، کون لوگ ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میرے گواہ ہیں، ہے نا۔ تو آپ، میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بھی گواہ ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ہمیں یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بتائی۔ اس لیے ہم جتنے نبی ہیں ان کی نبوت کا ہم اقرار کرتے ہیں، انہیں ہم سچا نبی مانتے ہیں، اور میرا اور آپ کا اللہ کے پاس بہت مقام ہے، ہم نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آپ سوچیں، جو کوئی آپ کے بارے میں کہتا ہے نہیں نہیں وہ تو بہت اچھی ہے، تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہم جب نوح علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے، اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنا کام بہت اچھے سے کیا، تو نوح علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے۔ اور آپ امیجن کریں کہ آپ جنت میں کھڑے ہیں، قیامت میں اللہ کے حضور سارے کھڑے ہیں، اور نوح علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کون میری طرف سے گواہی دے گا۔ اور اگر عاطف نکل کر کہیں کہ نوح علیہ السلام میں دوں گا آپ کی طرف سے گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کتنا بلند مقام ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان باتوں کو جانتے ہوں گے، جب ہم سمجھتے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام کی قربانیاں کیا تھی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی اپنے لوگوں کو سمجھانے میں، انہوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، تبھی تو ہم بتا پائیں گے۔ اب وہ بچے جو نہیں جانتے نوح علیہ السلام کے بارے میں، وہ کیسے گواہی دیں گے؟ انہیں تو خود کچھ پتہ ہی نہیں، ہے نا۔ اس لیے ہمیں نبیوں کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں، ان کا رب سے رشتے کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں پتا کر سکیں۔ تو نوح علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں یہ ساری باتیں پتا چلتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت ہے
اور ان تمام نصیحتوں کو نکالنا اور اس سے بھی زیادہ نصیحت نکالنا آپ کا کام ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم یہاں پر نوح علیہ السلام کی سٹوری کو